ہم نے کہا تھا کہ نبوت کے موضوع میں جو سب سے اہم اور بنیادی سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ خدا نے انسان سے کبھی بات کی ہو یا بات کرے؟ پچھلے حصے میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ خدا نے نہ صرف انسان سے بلکہ تمام موجودات سے بات کی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ خدا کا بات کرنا ضروری نہیں کہ الفاظ اور زبان کے ذریعے ہو، بلکہ یہ ایک خاص پیغام، ہدایت اور رہنمائی ہے جو خدا نے ہر موجود کے لیے سوچی، طے کی اور اس کے باطن میں ودیعت کی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو خدا نے اس موجود سے کی ہے، اور ہم جانتے اور دیکھتے ہیں کہ عالم کی تمام موجودات انہی فطری خصوصیات کی بنیاد پر جو خدا نے انہیں دی ہیں نمو اور کمال کی راہ پر گامزن رہتی ہیں، اور خدا کی مرضی کے مطابق ایک مخصوص ہدف تک پہنچتی ہیں۔ لیکن انسان کے بارے میں ہم نے سوال کیا، کیا خدا نے اس کے لیے کوئی الگ مخصوص پیغام اور ہدایت رکھی ہے جو اس عمومی فطری ہدایت سے مختلف ہو جو باقی موجودات کو دی گئی ہے؟ جب ہم انسان کی خاص خصوصیات کا باقی موجودات کی فطری خصوصیات سے موازنہ کرتے ہیں تو ہم دو اہم فرق محسوس کرتے ہیں، یعنی انسانوں میں دو خاص خصوصیات ہیں جو شاید ہم دوسری موجودات میں نہیں پاتے۔ پہلی خصوصیت لامحدود علم اور معرفت کا شوق ہے، یعنی انسان کسی بھی درجے کی معلومات اور دانش پر قناعت نہیں کرتا، اور یہی جذبہ اسے ہمیشہ نئی معلومات اور علم تلاش کرنے کی کوشش میں رکھتا ہے۔ اسی تلاش علم کی بنیاد پر انسان اپنا طرز زندگی، طرز فکر اور حتیٰ کہ اپنی زندگی کا مطلب بھی بدلتا رہتا ہے۔ یہی خصوصیت انسان کو زندگی کے مقصد، معنی اور فلسفے پر غور کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور وہ مسلسل اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انسان دیگر جاندار موجودات کے برخلاف اپنے کمال کا راستہ اور ہدف خود منتخب کرتا ہے، یعنی انسان اپنے لیے کمال کے بہت بلند مدارج کا تصور کر سکتا ہے اور اسی طرح انتہائی پستی اور گراوٹ تک بھی جا سکتا ہے، جبکہ دوسری موجودات کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ ایک مقررہ راستے پر مخصوص طریقے سے کسی طے شدہ ہدف کی طرف بڑھتی ہیں، لیکن انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اپنا راستہ اور ہدف خود طے کرتا ہے اور اسے بدل بھی سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان دو خصوصیات پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اس بات کے پیش نظر کہ ہم نے کہا تھا فطری خصوصیات جو خدا نے موجودات میں رکھی ہیں وہ در حقیقت خدا کی طرف سے ایک پیغام، ایک بات، ایک رہنمائی ہیں، تو یہ دو مخصوص خصوصیات جو انسان نامی مخلوق میں رکھی گئی ہیں، ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے انسان سے خاص خطاب اور پیغام ہوں، یعنی گویا خدا نے انسان سے کہا ہے، تیری ترقی، کمال اور رشد زیادہ سے زیادہ معرفت، شناخت اور خود اختیار کردہ دانش میں ہے، اور تیرا کمال اس درجے میں ہے جو تو خود ارادے اور بصیرت سے چنے۔ یہ میرے خیال میں ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، اور اگر ہم اس پر توجہ دیں تو آئندہ مراحل میں خدا کی بات اور اس کے پیغام کے مسئلے کو بہتر اور گہرے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔